اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو اور بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج ایک اللہ تعالیٰ کن سے سخت نفرت کرتا ہے اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں سے پیار فرماتے ہیں ان کی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرما دی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے معبود ناپسندیدہ بندوں کی علامات بھی ذکر فرما دی ہیں تاکہ انسان اپنے آپ کو ان برے اوصاف سے بچائیں۔ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت جبکہ باقی 3 طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتے ہیں۔ جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جو ایسی قوم میں رہتا ہو جس قوم کے پاس کوئی شخص رشتہ داری اور قرابت داری کی بنیاد پر نہیں بلکہ محض اللہ کا واسطہ اور قسم دے کر کچھ مانگنے آیا ہو، اور وہ قوم ایسے شخص کو دینے سے انکار کر دے۔ یہ شخص علیحدگی میں اس مانگنے والے کی اس طرح مدد کرے کہ اللہ تعالیٰ اور مانگنے والے کے علاوہ کسی کو اس بات کا پتہ نہ چلنے دے۔ دوسرا وہ شخص جو کسی ایسے قافلے میں شریک سفر ہو کہ وہ قافلے والے سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے رات کو سو جائیں، اور یہ شخص اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اور جاری اور کلام اللہ کی تلاوت میں مشغول ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو ایسے لشکر میں شامل ہو جس کو میدان کارساز میں شکست ہو گئی ہو، لیکن یہ شخص بھاگنے کے بجائے سینہ سپر ہو کر آگے بڑھے، یا تو قتل کر دیا جائے یا پھر فتح و نصرت اس کے قدم چوم لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ پہلا وہ شخص جو بوڑھا ہو جائے پھر بھی زنا کرے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو فقیر اور تنگ دستی ہو پھر بھی تکبر کرے، اور تیسرا وہ شخص جو مالدار ہو لیکن دوسروں پر ظلم کرے۔ پہلا تو وہ شخص ہے جو بوڑھا ہونے کے باوجود زناکاری کا مرتکب ہو۔ دوسرا وہ شخص ہے جو تنگ دستی ہو پھر بھی تکبر کرے۔ قرآن و سنت میں متکبر شخص کے بارے میں بہت سخت اور وعیدیں مذکور ہیں۔ تکبر کرنا ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ایک ایسا شخص جس کے پاس اسباب تکبر بھی نہیں وہ بھی تکبر کرے تو اللہ رب العزت کی نگاہ میں قابل نفرت بن جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا تھوڑا سا میں آپ کو مفہوم کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں۔ وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائے کاری کے دانے کے برابر تکبر ہوگا۔ اس پر ایک شخص نے سوال کیا کہ بندہ اچھے کپڑے اور اچھے جوتے کو پسند کرتا ہے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، اللہ جمیل ہیں اور حسن و جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ تکبر یہ ہے کہ بندہ حق بات کو قبول نہ کرے اور لوگوں کو ذلیل سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبر کا علاج یہ بتایا ہے کہ بندہ سلام کرنے میں پہل کرے۔ تیسرا مبغوض بندہ وہ ہے جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ ظلم کرے،
جو بندہ مالدار ہونے کے باوجود ظلم کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں قابل نفرت ہے، کیونکہ مال کا مل جانا محض اللہ کی عطا سے ہی ہے۔ اس کی وجہ سے اور اس کے ہوتے ہوئے کسی پر ظلم کرنا اعلیٰ درجے کی حماقت ہے۔ محدثین کرام رحمۃ اللہ نے الغنی الظلوم کی تشریح میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو دولت مند ہونے کے باوجود بھی قرض خواہوں کو قرض کی ادائی نہ کرے، یا یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے اور ماغوز ہونے سے بچائے، آمین آمین۔ تمام دوستوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ ہمیں بھی اچھے اور سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔